الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے. ایمان کے 74 شعبے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. ایمان کا 75واں شعبہ ہے بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی عزت کرنا. بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ بھی ایک ایمان کا اہم شعبہ ہے. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے مذہب ہیں، تمام مذہبوں میں دیکھا جائے تو اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں یہ اتنی بہترین تعلیم دی گئی ہے. یورپ کے ممالک میں جائیں، یورپ کے ممالک میں جا کر دیکھیں تو وہاں بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے. گھر میں کسی بڑے کو وہ لوگ برداشت ہی نہیں کرتے، اس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. جو بھی گھر میں بوڑھا ہوتا ہے، گھر میں جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کو وہ لوگ اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. وہاں سارے بوڑھے ایک ساتھ رہتے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو وظیفہ ملتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ان کے بیٹوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے پاس وہ تعلیم ہی نہیں ہے. ان کے پاس وہ تعلیم ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ مذہب نہیں ہے جس میں بڑوں کا احترام سکھایا گیا ہو، بڑوں کی عزت سکھائی گئی ہو، بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک سکھایا گیا ہو. یہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس میں یہ سکھایا گیا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجلس میں تشریف فرمائے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کر رہے ہیں. ایک بوڑھا شخص آیا مجلس میں، ایک بڑی عمر کا آدمی مسجد میں داخل ہوا. اب وہ بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کو جگہ نہیں مل رہی، کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. لوگ جلدی جلدی ہٹ کر آگے پیچھے ہو کر اس کو جگہ نہیں دے رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے ہو گئے اور ارشاد فرمایا لیس منا من لم یؤقر کبیرنا، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس وقت یہ فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے، بوڑھوں کا احترام نہ کرے، ان کو بڑا مقام نہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ہمارے دین پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. اندازہ لگائیں. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اللہ کو عزت دینے کے برابر ہے کسی بوڑھے مسلمان کو عزت دینا. اب اندازہ لگائیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی. ان من اجلال اللہ تعالی،
اللہ کا اکرام کرنا ہے، جیسے اللہ کو عزت دینا ہے، کسی بوڑھے مسلمان کو عزت دینا، کسی بوڑھے آدمی کا احترام کرنا، کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا۔ کتنا بڑا مقام! اللہ کوئی ہم میں سے سوچ نہیں سکتا کہ ہم نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی توہین کریں گے، ہم اللہ رب العزت کی توہین کریں گے۔ تو اس کا منفی پہلو اس حدیث کا کیا نکل رہا ہے کہ گویا کسی بوڑھے مسلمان کی بے عزتی کرنا اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کرنا ہے، اس کو عزت دینا گویا اللہ کو عزت دینا ہے۔ اتنا اسلام میں بوڑھوں کا احترام، بڑوں کی عزت سکھایا گیا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام مانے جانتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو کوئی ان کی موجودگی میں فتویٰ نہیں دیتا تھا، اتنا بڑا مقام تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو انہوں نے علم بھی وہیں حاصل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں میرے جو استاد تھے ربیعۃ الرائے اور دوسرے جن محدثین سے میں نے حدیث حاصل کی، جن علماء سے، جن استاذوں سے میں نے دین کا علم سیکھا ہے، ان کا یہ حال تھا کہ ان کی مجلس میں اگر کوئی بڑا آدمی آ جاتا، بڑی عمر والا، ان کی مجلس میں کوئی بڑی عمر والا آدمی آ جاتا تھا تو وہ اس کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اس کو آواز دے کر کہتے تھے تعال اجلس ہونا، آؤ ہمارے قریب یہاں پر بیٹھو۔ ان کے لیے اسپیشل نزدیک جگہ رکھی جاتی تھی، بوڑھے لوگوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے اسپیشل نزدیک جگہ رکھی جاتی تھی۔ مدینہ منورہ کے جتنے محدثین تھے وہ کسی بڑے آدمی کو جو بعد میں آئے اس کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، بعد میں آنے کے باوجود بھی آگے بلاتے تھے کہ ادھر آؤ اور یہاں ہمارے پاس بیٹھو۔ تو اندازہ لگائیے کیسے یہ سکھایا گیا ہے کہ جو بڑا ہے، جو عمر میں بڑا ہے، چاہے وہ کچھ لمحوں کا بھی بڑا ہو، کچھ دنوں کا اعتبار سے بڑا ہو، تو اس کی عزت، اس کا احترام۔ یعقوب ابن سفیان ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ واقعہ سناتے ہیں اپنے زمانے کا کہ ان کے زمانے میں بھی دو بڑے عالم تھے، دو بھائی تھے، حسن اور علی۔ ان دونوں کے والد صالح تھے، صالح کے بیٹے تھے حسن اور علی۔ تو یعقوب ابن سفیان کہتے ہیں کہ یہ دونوں حسن اور علی دونوں جڑوا تھے، توأمین، دونوں جڑوا ایک ہی دن پیدا ہوئے، لیکن فرق کیا تھا کہ حسن جو تھے وہ چند گھنٹے پہلے پیدا ہوئے اور چھوٹے بھائی علی وہ چند گھنٹوں کے بعد پیدا ہوئے۔ صرف چند گھنٹوں کا فرق ہے، چند گھنٹوں کے اعتبار سے حسن بڑے ہیں اور علی چھوٹے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی تھی۔ یعقوب ابن سفیان کہتے ہیں کہ جب بھی حسن جو بڑے ہیں، چند گھنٹے کے اعتبار سے بڑے ہیں، حسن جب چلتے تھے تو علی ان کے چھوٹے بھائی کبھی ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اور جب حسن بڑے بھائی بات کرتے تھے تو علی کبھی بھی ان کی موجودگی میں بات نہیں کرتے تھے، ان سے بات میں آگے نہیں بڑھتے تھے۔ صرف چند گھنٹے جو بڑا ہے اس کا احترام، کہ اس سے پہلے نہیں چلنا اور اس کی موجودگی میں زبان نہ کھولنا۔ جو چند گھنٹے بڑا ہے، ایسی اسلام میں تربیت دی گئی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین سب سے ہوتا ہوا آیا ہے، یہ کلچر، یہ تہذیب، یہ اخلاق اور یہ اقدار اور یہ عادتیں۔ اللہ معاف کرے، آج سب ختم ہوتی جا رہی، بلکہ ختم ہو چکی۔ تو بڑوں کی اتنی عزت سکھائی گئی کہ جو بڑا ہو، چند گھنٹوں کے اعتبار سے بھی بڑا ہو، تو اس کا احترام کیا جائے گا، اس کے آگے نہیں چلا جائے گا، اس کے سامنے زبان نہیں کھولی جائے گی، اس کے سامنے خاموش رہا جائے۔ اسحاق ابن راہوے مشہور نحو کے بہت بڑے عالم تھے، نحو میں بہت مشہور تھے، اور ہر اعتبار سے اس وقت پوری دنیا کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اسحاق ابن راہوے کا۔
تو ان کے زمانے کے ایک عالم تھے، وہ ان سے 2 سال بڑے تھے، یحییٰ ابن یحییٰ۔ اسحاق ابن راہویہ کے زمانے میں یحییٰ ابن یحییٰ ایک عالم تھے، وہ ان سے 2 سال بڑے تھے، لیکن علم میں وہ چھوٹے تھے، علم ان کے پاس کم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک مرتبہ چلے ایک مریض کی عیادت کو، بیمار کی عیادت کے لیے چلے، ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب دروازے کے قریب پہنچے تو وہ یحییٰ ابن یحییٰ جو تھے، جو عمر میں 2 سال بڑے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں اسحاق ابن راہویہ سے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ اندر تشریف لے جائیے، پہلے میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ آپ اس وقت پوری دنیا کے بڑے علماء میں سے ہیں، اتنا علم ہے آپ کے پاس کہ آپ دنیا کے امام شمار ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اماموں میں، علماء میں آپ کا شمار ہے، آپ آگے بڑھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ آپ مجھ سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں۔ ہمیں بڑوں کا ادب اور احترام سکھایا گیا ہے، ہمیں بڑوں کا ادب اور احترام سکھایا گیا ہے۔ تم مجھ سے 2 سال بڑے ہو، میرا علم کتنا بھی زیادہ ہو، میں علم کے اعتبار سے دنیا کا امام ہوں، لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ اندازہ لگائیں، بڑوں کا احترام یہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سہل ابن عبداللہ، ایک صحابی تھے، سہل ابن عبداللہ یہ اور حییسہ محیسہ، یہ دونوں بھائی تھے، حییسہ اور محیسہ، یہ دونوں بھائی، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن سہل۔ تو یہ کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ اختلاف ہو گیا ان میں آپس میں، تو یہ لوگ اپنا مسئلہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا مسئلہ پیش کرنے کے لیے، اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سہل ابن عبداللہ جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بات کرنا شروع کر دی، حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بات کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کر ان کو منع کیا، کبر کبر، جو بڑا ہے وہ پہلے بولے، جو بڑا ہے وہ پہلے بات کرے، تم چھوٹے ہو خاموش رہو۔ دیکھیے یہ ادب سکھلایا ہے کہ جو بڑا ہے وہ بات کرے، جو چھوٹا ہے وہ خاموش رہے، پہلے بڑا آدمی بات کرے۔ تو بڑوں کا احترام، اگر کوئی بڑا ہے اور وہ کافر ہے تب بھی اس کا احترام ہے، بڑی عمر کا کوئی آدمی ہے، بوڑھا ہے، کافر ہے، تب بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا، اس کا احترام سکھلایا گیا ہے کہ بڑا آدمی، بڑی عمر کا انسان، بوڑھا اگرچہ وہ کافر ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا مقام ہوگا اس وقت، 10,000 لوگ ساتھ میں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امیر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کر آئے، ابو قحافہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کر آئے کلمہ پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑے میاں کو، یہ شیخ، یہ بوڑھے میاں کو تم ان کے گھر پر رہنے دیتے، میں ہی ان کے پاس آ جاتا۔ اب اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مصروفیت ہے اس وقت، اور کتنا بڑا مقام ہے ہر اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بڑے بوڑھے کی عزت اور احترام، بڑے بوڑھے کی، حالانکہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، لیکن ان کا بھی احترام کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ان بڑے میاں کو گھر پر رہنے دیتے، میں گھر پر ہی آ جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ تو بڑا بوڑھا انسان، بڑی عمر والا انسان، وہ کافر بھی ہو تو اس کا احترام سکھایا گیا۔ جیسے پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے تھے، جب لشکر روانہ کرتے تھے تو نصیحتیں جو کرتے تھے اس میں نصیحت یہ بھی ہوتی تھی کہ بوڑھے کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اندازہ لگائیں، کافروں کے بوڑھوں کا بھی احترام سکھایا گیا ہے۔ کافر قوم کے بوڑھے ہیں،
کافر قوم کے بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کا بھی احترام سکھایا گیا ہے کہ ان کو مت قتل کرو۔ بڑی عمر کے جو بوڑھے ہوتے ہیں، جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، اپنی جگہ پر ہیں۔ ہاں کوئی بوڑھا ایسا ہے جو فسادی ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے خلاف پلان بناتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو اس کو قتل کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہا ہے، تو ایسے بوڑھوں کا احترام ہے، ایسے بوڑھوں کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لڑائی کے موقع پر اندازہ لگائیں، ورنہ اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے کہ جہاں لوگ اتنا خیال کرتے ہوں؟ کافروں نے، یا کافروں میں یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، انہوں نے کبھی مسلمان بوڑھوں کا احترام کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا، ان کے مذہب میں یہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ لیکن دین اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ بوڑھا اگر کافر بھی ہو، بڑی عمر کا انسان اگر کافر بھی ہو تو اس کا احترام ہے، اس کی عزت کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رعایا کی تحقیق کے لیے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کیا کرتے تھے، یعنی اپنے مدینہ منورہ میں آس پاس گھوم پھر کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، کس حال میں ہیں لوگ کس حال میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا جائزہ لیا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کیا حال ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، خود جا کر تحقیق کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسی تحقیق کے لیے نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے اور بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ذمی بوڑھا ہے، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمانوں کے ملک میں معاہدہ کر کے رہتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ملک مسلمانوں کا ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، اب کچھ کافر بھی وہاں پر رہتے ہیں معاہدہ کر کے کہ ہم یہاں فساد نہیں مچائیں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں، معاہدہ کر کے جو کافر ہمارے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت کے زیر نگرانی رہتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ذمی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ذمی بوڑھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے، بھیک مانگنے کی نوبت کیوں آئی؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے جو ٹیکس لگایا ہے، کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، کافروں سے اگر وہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوں تو ان سے جزیہ، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو ٹیکس لگایا ہے، ٹیکس کی رقم یہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کم ٹیکس لگایا تھا۔ ہر ایک کی کنڈیشن دیکھ کر، کمائی دیکھ کر اسلام میں جزیہ لگایا جاتا ہے، اس میں بھی اتنی احتیاط ہے، اندھا دھن نہیں، ہر ایک پر اتنا دینا ہے تو دینا ہے، ہر ایک کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، اس کے جوان ہے تو جوان کے اعتبار سے، بوڑھا ہے تو بوڑھے کے اعتبار سے، مالدار ہے تو مالدار کے اعتبار سے، غریب ہے تو غریب کو اس کی غربت کے اعتبار سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو ٹیکس لگایا ہے اس ٹیکس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہوئے، اس وجہ سے یہ مانگنے پر مجبور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ ما احسننا لہذا الرجل، اللہ کی قسم ہم نے اس آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم نے اس آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، چلو اس کو لے کر چلو، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے بیت المال میں۔ بیت المال کا جو عامل تھا، مسلمانوں کے بیت المال کا جو خزانچی تھا، اس سے کہا کہ یہ آدمی، یہ جو کافر ہے بوڑھا، یہ اور اس جیسے جتنے بھی بوڑھے ہیں سب کا ٹیکس آج سے ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جیسے جو بوڑھے ہیں، کافر ہیں لیکن بوڑھے ہیں، ٹیکس ادا کرنے کے لیے ان کو بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو ایسے بوڑھوں کا آج سے ہم نے ٹیکس معاف کر دیا، اور الٹا ہم اب سے ان کو بیت المال سے وظیفہ اور تنخواہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا عدل و انصاف دیکھیے، اور بڑوں کا احترام دیکھیے کہ ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جو بوڑھے ہیں، جو خود سے کما کر ٹیکس ادا نہیں کر سکتے، تو چاہے کافر ہے وہ ہمارے ملک میں رہیں گے اور ان سے ٹیکس اور جزیہ نہیں لیا جائے گا، الٹا ہم بیت المال سے ان کو وظیفہ دیں گے، کیونکہ یہ بیت المال کا جو مال ہے یہ سب مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہوتے ہیں۔
تو دیکھیں بڑوں کا احترام، بوڑھوں کا احترام، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کافر ہو، بوڑھوں کا احترام سکھایا گیا ہے، بڑوں کی عزت اور احترام سکھایا گیا ہے دین اسلام۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، تمام علماء جتنے ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، سب اپنی اپنی کتابوں میں یہ باب قائم کرتے ہیں، احترام الکبیر یا توقیر الکبیر، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام کرنا، سب نے یہ باب قائم کیا ہے۔ تو اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہیں، اس مجلس میں حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ کون سا درخت مسلمان کے مشابہ ہے؟ درختوں میں کون سا درخت ایسا ہے جو مسلمان کے جیسا ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ مسلمان ہر موسم میں عبادت کرتا ہے، جیسے درخت، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے پتے نہیں جھڑتے، ہر موسم میں، گرمی کا ہو، سردی کا ہو، بارش کا ہو، پھل دیتے ہیں۔ تو مسلمان بھی ایسا ہی ہے، گرمی میں بھی عبادت کرنا ہے، سردی میں بھی اور بارش میں بھی، ہر حال میں عبادت کرتا ہے مسلمان، ہر موسم میں عبادت کرتا ہے مسلمان۔ تو پوچھا کہ کون سا درخت ایسا ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے؟ تو سب صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سب جنگل کے درختوں کے بارے میں غور کرنے لگے، سب جنگل میں فلاں درخت، کسی نے کہا فلاں درخت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مجھے معلوم تھا، میرے ذہن میں جواب آیا، لیکن میں نے وہ جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بڑے اس میں موجود ہیں، میرے والد عمر موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، جب وہ دونوں نہیں بول رہے ہیں تو میں چھوٹا ہو کر کیسے بولوں؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بڑے موجود ہیں، ابو بکر، حضرت ابو بکر جیسا انسان موجود ہے، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، حضرت عمر میرے والد موجود ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، تو بڑوں کے ہوتے ہوئے میں کیسے بولوں؟ تو کہتے ہیں میں خاموش رہا اس احترام کی وجہ سے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی، اور مجلس ختم ہونے کے بعد میں گھر گیا، تو گھر پر آنے کے بعد میں نے اپنے ابا کو، حضرت عمر کو بتایا کہ مجھے جواب معلوم تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا، اس وجہ سے کہ آپ دونوں موجود ہیں، ابو بکر اور عمر شیخین رضی اللہ عنہما، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے بولوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو وہ جواب دے دیتا تو مجھے یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا اگر کچھ کام کرے، کوئی کارنامہ کرے تو باپ کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر نے کہا، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا، کس وجہ سے؟ صرف احترام کی وجہ سے۔ تو بڑوں کا احترام دین اسلام میں سکھایا گیا ہے، اسلام میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثلاث لا يستخف بحقهن الا منافق، تین شخص ایسے ہیں کہ ان کے حق کو ہلکا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کے حق کو ضائع کرنے والا یا ان کو ہلکا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ ایک عالم ناصح، خیر خواہی کرنے والا عالم، خیر خواہی کرنے والا عالم ہے۔ عالم کو جو حقیر سمجھے گا، جو اس کا حق ہلکا سمجھے گا، اس کا حق ضائع کرے گا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ دوسرے بوڑھا مسلمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے مسلمان کے حق کو جو ہلکا سمجھے گا اور بوڑھے مسلمان کے حق کو جو ضائع کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کا احترام کرنا، اس کے حق کو وہی ضائع کرے گا جو منافق ہوگا، اس کے حق کو وہی ہلکا سمجھے گا جو منافق ہوگا۔ اس لیے بڑوں کا احترام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے جو بوڑھے مرد ہوں، عورتیں ہوں، ان کی کتنی عزت اور احترام، کتنا آپ پاس و لحاظ رکھتے تھے بڑوں کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دادی تھی ملیکہ،
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری دادی نے ایک مرتبہ کچھ کھانا تیار کیا اور میری دادی کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو کھانے کے لیے گھر پر آئیں. حالانکہ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کتنی ہوتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنوں کا دل رکھیں گے, کس کس کا خیال رکھیں گے, کس کس کا دل ٹوٹنے نہیں دیں گے. لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رعایت کرتے تھے, بڑوں کی, چھوٹوں کی, بوڑھوں کی, مردوں کی, عورتوں کی. جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان کی وجہ سے محبت کرتے تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کا دل رکھنے کی اور سب کے حقوق کی رعایت کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب ان کے گھر پر کھانا تیار ہوا اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کچھ برکت حاصل کروں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. کتنی سادگی ہے, کتنی عاجزی ہے کہ ایک بوڑھی عورت بلا رہی ہے بس برکت حاصل کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس جا رہے ہیں. کتنے کام ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی, کتنی مصروفیت ہوگی, لیکن ساری مصروفیت چھوڑ کر وہ ایک بوڑھی عورت کا دل رکھنے کے لیے, اس کے احترام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے. انہوں نے جو کھانا تیار کیا تھا وہ کھانا کھایا. پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھ کر سکھائی, نماز پڑھ کر بتائی کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے. ان سے کہا کہ چلو یہاں کچھ بچھاؤ, میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور ایک یتیم بچہ تھا, ہم دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ ہماری دادی وہ ہم سے پیچھے کھڑی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا نماز کا طریقہ سکھایا, خاص طور سے وہ حضرت ملیکہ کے لیے. حضرت انس کی دادی کے احترام میں گئے بھی اور ان کو نماز کا طریقہ سکھایا. دیکھیں ایک بوڑھی کی بات رکھنے کے لیے, ایک بوڑھی کی عزت اور احترام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا ہے. تو خیر بڑوں کی عزت کرنا, بڑوں کا احترام کرنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. پہلے حدیث بتائی گئی کہ ایک بوڑھا شخص مجلس میں آیا اور لوگوں نے اس کو جلدی جگہ نہیں دی, لوگوں نے اس کو جلدی جگہ نہیں دی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر یہ فرمایا کہ جو بڑے کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من لم یوقر کبیرنا. اس لیے آج کل بہت زیادہ بڑوں کے حقوق ضائع کیے جاتے ہیں, بوڑھوں کا احترام نہیں کیا جاتا, بوڑھوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے, بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ کافروں کا کلچر ہے, یہ انگریزوں کا اور مغربی کلچر اور مغربی طریقہ ہے جو مسلمانوں میں آیا ہے. ہمیں تو ایک ایک کا احترام سکھایا گیا. جیسے پہلے بتایا کہ چند گھنٹے پہلے جو شخص پیدا ہوا, صرف چند گھنٹے بڑا ہے, اس کا بھی علماء اور محدثین احترام کرتے تھے کہ یہ چند گھنٹے ہم سے بڑا ہے, صرف چند گھنٹے بڑا. ایک ہی دن میں دونوں کی پیدائش ہوئی لیکن چند گھنٹے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا تھا. اس لیے بڑوں کا احترام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.